بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانیت پر بڑا رحم کیا، کرم کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائی سے کوسوں دور فرمائے. اگر کوئی خطا انسان سے، کوئی گناہ انسان سے ہو بھی جاتا ہے غلطی میں، تو مالک کائنات نے فرمایا کہ اپنی جھولیوں کو پھیلا اور مجھ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کے بارے میں ذکر کر. وہ مالک کائنات ہے، وہ ذات رفیق ہے، وہ ذات کریم ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. مانگنے کی تڑپ ہو، گناہوں پر ندامت ہو، گناہوں کا ذکر مالک کائنات کے سامنے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر، اس کو منا کر، اپنے گناہوں کا ذکر فرما کر اللہ سے مغفرت کے لیے دعا مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. چاہے تیرے گناہ احد کے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو، اگر تو مجھے دل سے پکارا، جب میں تیرے سارے خطاؤں کو درگزر فرماؤں گا.
تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماؤں گا۔ صغیرہ الگ گناہ ہے، کبیرہ الگ گناہ ہے۔ چھوٹے گناہ الگ ہیں، بڑے گناہ الگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ نماز سے، روزے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، اذکار سے، ذکر سے، اچھے رویے سے، اچھے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور ظہر کی نماز کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درمیانی تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور جس نے ظہر پڑھ لی اور عصر کی توفیق ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ لی اور ظہر سے لے کے عصر تک کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک، یہ ایک کے بعد ایک نماز کی توفیق کا ہو جانا، نماز کا پڑھنا، نماز زندگی میں لانا، اور اس کے بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہوئی ہے، کانٹا ہو، پتھر ہو، کوئی شے کیوں نہ ہو، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اس بندے نے اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ دیا یا پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ جو کبیرہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ توبہ سے معافی ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، اللہ کے سامنے مانگنے سے، اللہ کے سامنے التجا کرنے سے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے سے، گناہوں کو یاد کر کے رونے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسی اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین سے ایسی دعا مانگے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، آئندہ یہ خطا مجھ سے نہیں ہوگی، آئندہ یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی آتا ہے، ہر دعا کی وقت میں، کبیرہ گناہ کی دعا کی وقت میں اس گناہ کا ذکر مالک کائنات کے روبرو ہو، جہاں کیا ہے، جس جگہ کیا ہے، جس وقت کیا ہے، اس کا ذکر بھی مالک کائنات کے روبرو ہو، اس کے سامنے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میرے بندے نے مجھے سوال کیا ہے، اور میرے بندے کو پتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے بندے کو پتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے گناہوں کو، اور میرے بندے کو پتا ہے کہ مالک کائنات کو میری خبر ہے، تب تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا ہے، تب تو اللہ کو پکارا ہے، تب تو اس کے ساتھ التجا کیا ہے، تب تو اس کے سامنے جھولی پھیلایا ہے۔
اللہ فرماتے فرشتوں میں دیکھو میرے بندے نے میرے سامنے رویا ہے، تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان العظیم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ جو ہمارے سامنے قریب آ رہی ہے، 15ویں شب، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اصل میں شب برات کیا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات میں رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ ہم سے کسی نے سوال کیا شب برات ہے کیا؟ کیا حقیقت میں سال میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے؟ کیا حقیقتاً یہ صحیح ہے کہ اس رات میں انسان کے رزق اور اس کی عمر کی تقسیم ہوتی ہے، جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے؟ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث میں منقول ہے۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث میں منقول ہے، وہ شب برات ہے۔ شب برات 15ویں شعبان العظیم کی ایک نہایت مبارک رات ہے، جو شعبان کی 15ویں رات، جیسے کہ 14 تاریخ جب آتی ہے، مغرب کا دن، مغرب جب ختم ہوتی ہے تو وہ رات 15ویں شروع ہو جاتی ہے، تو 15ویں شعبان کی رات نہایت مبارک رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، گنتی میں نہیں، بلکہ فرمایا کثرت سے، باری باری لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اگلے 1 سال کے رزق، 1 سال کا رزق اور پیدائش اور موت کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو رزق کے فیصلے اور پیدائش کے فیصلے اور موت کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ احادیث کے مطابق اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ قوم ہے بنی کالب، میلوں میں بیٹھا کرتی تھی ان کی بکریاں، بنی کالب کی بکریاں ان کے بالوں کے برابر، ان کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی معتبر بات ہے، بالوں کے برابر۔ اور ایک تو آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نزول فرماتا ہے،
اور بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر جہنمی لوگوں کو آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر تویہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے گزارش ہے کہ ماں اور بہنوں سے بھی کہ 15ویں شعبان کی رات میں اذکار میں، ذکر میں، دعاؤں میں، عبادت میں، نفل میں، تسبیحات میں، درود شریف میں لگے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تو مغفرت ہوتی ہے جو رات بھر سویا پڑا ہوا رہا اور اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کی ذات اعمال بھی دیکھتی ہے، اللہ کی ذات اعمال بھی دیکھتی ہے اور اللہ کی ذات نیت بھی دیکھتی ہے۔ نیت ہی ہماری کھوٹ ہے۔ کیا عبادت کرنے سے اللہ معاف کرتا؟ کیا روزہ رکھنے سے اللہ معاف کرتا؟ کیا تسبیحات لے کے بیٹھنے سے اللہ کی ذات معاف کرتی؟ یہ ہمارا رویہ ہے، ہمارے اس رویہ کو ہمیں بدلنا ہے۔ اور حقیقتاً سچ یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا مفہوم ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ جگہ فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف بندہ بھی اگر ایک بالش آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے۔ ایک بالش بھی ہم اللہ کی طرف سرکیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ایک ہاتھ آتا ہے۔ اللہ کی طرف ہم چل کے جائیں تو وہ مالک کائنات ہماری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر تویہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات آئندہ آنے والے دن، مہینے، سال کے رزق اور عمر اور دیگر اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا پہلے کی حدیث میں، اس سال میں جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اس رات سے لے کے آنے والی شعبان کی 15ویں تاریخ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام انسانوں کی فہرست کو بدل دیتا ہے، رجسٹر کو بدل دیتا ہے، اس کی نئی تاریخ لکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، دن اور مہینے اور سال، وقت، دن، مہینے اور سال، اور رزق، عمر اور دیگر اہم امور بھی لکھتا ہے۔ کتنے وقت رہے گا، کتنے گھنٹے رہے گا، کتنے سال رہے گا، کتنے برس رہے گا، اور فرمایا اللہ والے اور کتنا رزق اس کو ملے گا زندگی میں ایک سال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا اور جگہ پر فرمایا اللہ کی ذات کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا نام رزاق ہے، رزق دینے والا۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں رزق کے فیصلے بھی کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ اس کی عمر بھی طے کرتا ہوں، اس کی عمر بھی طے کرتا ہوں، اور تمام امور جو ہے جس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا، مختصر سا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی امور لکھتا ہے۔ اس رات میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ کثرت سے بندوں کو چاہیے کہ نفل کی کثرت کریں، اور اس رات میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں، اور اس رات میں کثرت سے استغفار کریں۔
جیسا کہ فرمایا اللہ والے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فاطمہ الزہرا اپنی لخت جگر نور نظر اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر عنایت فرماتے ہیں، بیٹی دن بھر کی تھکاوٹ کے لیے تیرا باپ تجھے یہ تحفے کے طور پر دیتا ہے، جب بھی بستر پر تو لیٹنے جاوے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہم بسمک اموت واحیا، اور دن بھر کا اپنا معجزہ لے کر کے سویا کر، تیرا باپ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیرے دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے، تو کثرت سے ذکر کریں اور استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یہاں پر ہمیں ایک چیز غور کرنے کی بات ہے، تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے رکھا ہے، تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، صبح کی وقت میں، صبح فجر کی وقت میں، شام عصر کی وقت میں، تہجد کی وقت میں، اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے اس وقت میں بھی اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور جیسے کہ شب معراج والی رات گزری، شب برات والی رات آ رہی ہے، شب قدر ہے، رمضان کی راتیں ہیں، ایسی راتوں میں لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہی نہیں، فجر کے وقت میں اس کی مغفرت نہیں ہے، عصر کی وقت میں اس کی مغفرت نہیں ہے، جمعہ کی وقت میں اس کی مغفرت نہیں ہے، شب معراج والی رات میں نہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں نہیں، رمضان کی راتوں میں نہیں، معتبر راتوں میں نہیں، نہ جمعرات کی رات میں نہیں، کوئی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، بدبخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت ہیں۔ دیکھو اللہ کی ذات ایسی راتوں میں آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہ خود نزول فرماتا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اور ایسے کون سے بدبخت ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنے والا، پہلا شرک کرنے والا زبان سے کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، دل میں ایک بت بیٹھا ہوا ہے، دل میں اپنا بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہے، نہ شب معراج میں، نہ شب برات میں، نہ شب قدر میں، اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا شخص کینہ کپٹ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ قطع رحمانی کرنے والا، لوگوں پر رحم ہی نہیں کرتا، ایسے شخص کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ پڑھ لے ہزاروں رکعتیں پڑھ لے نفل، ساری رات جاگ، ساری رات رو، ساری رات اللہ کو منا، ساری رات اس کے سامنے جھولی پھیلا، تب بھی تیری مغفرت نہیں ہے، تبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ شراب کا عادی جو عادت دار ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے،
15ویں شب کو جاگنا، 15ویں شب کو عبادت کرنا، 15ویں شب کو استغفار پڑھنا، 15ویں شب کو درود شریف پڑھنا، کثرت سے رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہنا، اور اس کے بعد جب فجر کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں سحری کر کے 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، جتنی ہمارے پاس قوت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم کو اتنی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میں بیٹھ سکتا ہوں 10 منٹ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، میں 1 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہوں، اور میں بیٹھ سکتا ہوں آدھا گھنٹہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور میں بیٹھ سکتا ہوں 15 منٹ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنی ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، جتنی ہمارے اندر قوت ہے۔ اپنا نفس، اپنا بدن، اپنا شریر بور نہیں ہونا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ دنیا کے ہر کام میں ہمیں بور نظر آتا ہے، دوست احباب میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بور نظر آتا ہے، کوئی انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو بور نظر آتے ہیں۔ اگر لوگوں کی طرح ہم اللہ کی عبادت میں بھی لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی عبادت میں ہمیں بور لگتا ہے تو وہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبولیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتنی ہی عبادت کر جتنا تیرا دل چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ کے حضور میں نفل کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فرماتے ہیں جب شعبان کی رات آئے تو کثرت سے اللہ کی حضور میں نفل پڑھو، نفل، اور 15ویں دن کا روزہ رکھو۔ کب سے کب تک؟ صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے مغرب تک، فجر سے لے کے مغرب تک اس دن کا روزہ رکھو۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات خود فرماتی، ارشاد فرماتی آسمانی دنیا پر 7 آسمان ہم بار بار سن چکے ہیں، تو پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور بخشش طلب کرے، اور یہ طلب کرے کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کی بخشش کروں۔ اور فرماتا ہے کوئی بندہ جو بے روزگار ہے کہ میں اس کو روزی عطا فرماؤں، ہے کوئی بندہ جو بے روزگار ہے، جو روزی مانگتا ہو کہ میں اس کو روزی عطا کروں اور میں فیصلہ کروں، فیصلہ تو میرے حق میں ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں، پریشانی میں، کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں اور میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، راحت دوں، چین دوں، سکون دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے صحت یاب کی دعا مانگے، جو مجھ سے صحت یاب طلب کرے اور عافیت کا مجھے سوال کرے، اور میں اس کو عافیت دوں، صحت دوں، تندرستی عطا فرماؤں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں اپنی تجلی، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔
اب دیکھو میرے بھائی، ہمیں ان چیزوں سے مزہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت میں اللہ بھی دور کرے گا بیماری میری، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ روزی دے گا ہمیں، حقیقت میں اللہ ہمیں روزی دے گا، ہم شک میں ہیں، شک میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے بیماری کے لیے اس کے سامنے جھولی پھیلا کر طلب نہیں کی، کبھی روزی کے لیے ہم اس کے سامنے جھولی پھیلا کر کے طلب نہیں کی، کبھی اور مصیبت پریشانی کے لیے ہم نے اس کے سامنے جھولی پھیلا کر اس کے سامنے طلب نہیں کی، ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قرآن مجید میں، میرے بندو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اس کے بارے میں بتایا تھا، تمام انسانیت غفلت میں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا کیا 2 رکعت، کیا ایک رات، ساری رات جاگنے سے، ساری رات اس کو منوانے سے، ساری رات اس کے سامنے جھولی پھیلا کر کے مانگنے سے ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ ہے شک۔ اللہ فرمایا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو چاہنے والے ہزار ہیں۔ ہم بار بار سنتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہر وقت سنتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوگا، ایک بات مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ ساری کائنات کو چلائیں گے۔ نہ میری ضرورت ہے، نہ تمہاری، نہ ساری انسانیت کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے۔ نمازی کی نہیں فرمایا، روزہ دار کی نہیں فرمایا، زکوٰۃ دینے والے کی نہیں فرمایا، حج کرنے والے کی نہیں فرمایا۔ اب اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کے تمام حالات کو اس کے سامنے قربان کرنے والے کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا ایمان والا۔ ایک ایمان والا بھی باقی اگر دنیا میں ہے، وہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تو میں اس کی بدولت، اس کی توفیق تمام کائنات کو چلاؤں گا۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تو اس کی ضرورت ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا، اگر اللہ کے سامنے ہم سوال کریں گے تو فوراً اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر ایک بالش آئے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، ہم چل کے آئیں تو اللہ کی ذات دوڑ کے آتی ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ہم سے، تو ہم اس سے دور بھاگیں۔ باپ داداؤں کو نظر نہیں آیا، اللہ ہمیں کہاں سے نظر آئے گا؟ نبیوں کو نہیں دکھا، ہمیں کہاں سے دیکھے گا؟ اس کی رحمت تو اس کی کریمی تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ سوال کرتا ہے اس رات میں، اور تمام حاجت مندوں کے حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کسی طریقے کی بھی حاجت لے کر کے آتا ہے، اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے، بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ وضو بنایا، عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، تھوڑا وقت گزر گیا، دعا و ذکر میں لگا ہوا، بعد میں اب فرما رہا یا اللہ مجھے اس سے بڑا بنا دے، میں کتنا نیچے ہو رہا ہوں، وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز۔ جائز دعا اللہ کے سامنے مانگنی ہے۔ کب تک؟ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی اور اپنی رحمت بندوں پر برساتا ہے۔ اور ایک حدیث مفہوم ہے جو اللہ والے فرماتے ہیں، جہاں بھی جس جگہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، تمام فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ اور اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، تو اللہ والے فرماتے ہیں اس مجلس کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو تمام چاروں طرف سے فرشتے، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔
اور اس کے اوپر ایک سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں پر، اس جماعت پر ایک رحمت کی چادر اڑا دیتا ہے، ان لوگوں پر ایک سکینہ نازل ہوتی ہے، اور وہ جماعت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اذکار سے، اللہ اور اس کے نام سے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، ختم ہونے کا وقت آتا ہے، آخر کی دعا کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اے میرے فرشتوں، تم سارے کے سارے گواہ رہنا کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کے تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے۔ صرف ایک 10 منٹ، ایک 5 منٹ بیٹھ کے اللہ کی ذات کو منوانا، اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، اس کے اذکار کرنا، اس کی دھیان میں بیٹھنا، 5 منٹ بیٹھنے سے اللہ فرماتا فرشتوں کو، جا ہم نے اس کے تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھو نماز ہے نظر آنے والی چیز ہے، ایمان ایک چیز ہے، ایسا چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے کسی کو نظر نہیں آتی۔ ایمان کسی کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کروں گا، مشہور حدیث ہے، سیدنا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا مائی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم، بیوی۔ ہمیں محبت ہے، ہماری بیویوں کو ہم سے محبت ہے، اور ہمیں ہی اپنی بیویوں سے محبت ہوگی، نہیں نبیوں کو نہیں تھی ہوگی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے رات میں، یہی 15ویں رات میں سوئے ہوئے تھے میاں بیوی، اچانک سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو بستر میں دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، گھبرا گئی، پریشان ہوئی، کدھر گئے میرا سونا، کدھر گیا میرا محبوب، کدھر گیا؟ آج ہم ایک رات میں نہ دکھے تو ہماری بیوی ساری دنیا سر پر لے کر ڈھنڈورا پیٹ دیا بازار میں، کہاں گیا تھا، کدھر گیا تھا۔ وہ نبی کی بیوی تھی، سوچ میں پڑ گئی، کہیں میرے شوہر کا دوسری گھر والی کا وقت تو نہیں ہوگا، بھٹک کے ادھر نہ آئے ہو۔ 11 بیویاں تھے نا، کہیں دوسری بیوی کے پاس گزارنے کا وقت رات تو نہیں تھی، کہیں بھٹک کے ادھر نہ آئے ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس فکر میں، اس سوچ میں تھی، گھر سے باہر نکل آئی، یوں گھر کے دروازے سے باہر ہوئے۔ آج بھی دیکھ لو گنبد خضرا، وہ ایک دائرہ ہے 4 دیواری، اس کے اندر 3 قبریں ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سیدنا حضرت ابوبکر کی، ایک حضرت علی کی، 3 قبریں ہیں۔ وہ جو ہری گنبد والی ہے اس کے اندر 3 قبریں ہیں، اور اسی میں ایک دروازہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اما عائشہ کا، ایک گھر، ایک روم۔ وہ روم سے باہر آئیں گے تو آج بھی دیکھو جنت البقیع ہے قبرستان۔ اما عائشہ باہر آئی، دروازے سے دیکھا جنت البقیع میں جھولی پھیلا کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ راست دیکھا یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کوئی آنے جانے کی آہٹ سنتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھے کیا لگا کہ میں تیرا در چھوڑ کے کدھر کہیں اور نہ چلا گیا ہوں؟ مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے، میں کہیں نہیں گیا۔ تو تفسیر میں، اس حدیث کی تفسیر میں لکھا، عائشہ سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ اس رات میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بنی کالب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنمی لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر آزاد کرتا ہے اس رات میں۔ کب تک؟ قیامت تک وہ آزاد رہیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ وہ کون سی رات؟ 15ویں شب شعبان کی۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟
بس 1-2 کلو گوشت لانا، بس ابالنا، بس اماں کے نام، بابا کا نام، پورا خاندان کا نام، یوں ڈال کے الفا فاتحہ کر کے ختم۔ اصل مقصد جو بھی کرو، جو بھی کام کرو، ہم ایک صدقے کے طور پر کر رہے ہیں، یہ کھانا پکانا اور روٹیاں پکانا، گوشت کا بنانا، ان کے استعمال کردہ چیزوں کو سامنے رکھنا، کیونکہ ایک یاد تازہ ہوتی ہے ہماری، اور کچھ نہیں۔ یا تو باپ آ کے کھاتا ہے یا تو ماں آ کے نہیں کھاتی۔ اصل ان کو خوشی کب ملے گی؟ جب تم ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے چند خطرے ان کی یاد میں آنسو بہانا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ہر دن صبح کو، ہر رات شام کو تمہارے باپ داداؤں کی روحیں تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ہے کوئی میری اولاد مجھے چین دے، ہے کوئی میری اولاد مجھے سکون دے۔ کہاں؟ قبر میں۔ میں پریشان حال ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، ہے کوئی میری اولاد کہ مجھے ان ساری مصیبتوں سے بیڑا پار کر دے۔ ہر رات ہر دن وہ روح اپنے گھر کے دروازے پر آتی ہے اور سوال کرتی ہے، اور ہر ایک بیٹے کا یہ حق بنتا ہے، ہر ایک اولاد کا یہ حق بنتا ہے اپنی ماں کے، اپنے باپ کے قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کے چند قطرے آنسو ان کی یاد میں بہا کے اللہ سے مغفرت کے لیے، اس کے لیے دعا تو مانگ، اور یوں کہے کہ ابا حضور تمہارے بعد میرا ہی نمبر ہے، اب یہ جگہ میں نے میرے لیے چھوڑا ہے، کدھر جانا ہے؟ باپ کے بعد تیرا ہی تو نمبر ہے، کبھی نہیں جائیں گے ہم۔ 40 قدم ہی ہے قبرستان، ہر مسجد سے ہر گاؤں میں 40 قدم کے قدم پر ہی قبرستان ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں، باپ مر گیا اس کو دفنانے میں شرم نہیں آئی، ماں مر گئی اس کی ماں کی قبر کے اوپر، ماں کے قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی۔ 10واں بنایا اس کے نام پہ، برسی بنایا اس کے نام پہ، 40واں بنایا اس کے نام پہ، منیمم نہیں وہ تو 1 لاکھ روپے کھا کے ڈکار مارا، لیکن شرم نہیں آئی۔ ایک گھڑی میں 1 گھنٹے میں 10 منٹ وضو بنا کے قبر کے سامنے کھڑے ہونے میں شرم آتی ہے؟ کچھ بھی کرو وہ صدقہ ہے، اصل صدقہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کی قبر پر روز آنا جا، تیرے باپ کے قبر پر روز آنا جا، وہ تجھے پکارتے ہیں، وہ تجھے چیختے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول الحمد للہ رب العالمین۔